بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو کیا کہتا ہے اسلام آن لائن بزنس کے بارے میں؟ کیا خواتین بزنس کر سکتی ہیں؟ اور آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والی خواتین کی تعداد اتنی کم ہے؟ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام میں بزنس یعنی کاروبار کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک تاجر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کو بہت سے کامیاب بزنس مین کی اگزامپل ملتی ہے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ سب سے امیر صحابہ تھے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو سونے کے سکوں میں ان کی مجموعی مالیت 3 ارب 130 ملین اسلامی دینار تھی۔ اگر ان کی پوری دولت کو US ڈالرز میں کنورٹ کریں تو تقریباً 606 بلین ڈالرز بنتے ہیں۔ بل گیٹس، جو کہ جولائی 2019 تک دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص تھے، ان کی کل دولت 104 بلین ڈالرز ہے، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس زمانے میں 606 بلین ڈالرز تھی۔ اسلام صرف بزنس کے لیے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ انہیں ایسے اصول بھی بتاتا ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 1209 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دیانت دار اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک طرف جہاں اسلام کاروبار کو سپورٹ کرتا ہے، وہیں دوسری طرف کچھ ایسی چیزیں بھی بتاتا ہے جن کا کاروبار کرتے ٹائم خاص خیال رکھنا چاہیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 85 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اے میری قوم، تم ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورے کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور فساد کرنے والے بن کر ملک میں تباہی مت مچاتے پھرو۔ اور کاروبار کے اوپر ہی سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ بس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ باز آ گیا، تو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں آن لائن بزنس کے بارے میں۔ جس طرح اسلام آپ کو بزنس کرنے کی اجازت دیتا ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اسی طرح آن لائن بزنس کی بھی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر آپ کا آن لائن بزنس اکارڈنگ ٹو اسلامک پرنسپلز ہو، فار ایگزامپل آپ جو پروڈکٹ اور سروس پرووائڈ کر رہے ہیں وہ حلال یعنی پرمیسیبل ہو، ایسی چیزیں جیسے الکوہل، پاک میٹ، گیمبلنگ وغیرہ، یا ٹرانزیکشنز کے اوپر انٹرسٹ یعنی سود جسے عربی میں ربا کہتے ہیں، مطلب کسی بھی ٹرانزیکشن کے اوپر ہائی انٹرسٹ چارج کرنا، یہ سب حرام ہے۔ کاروبار کرتے ٹائم سچائی اور ایمانداری کا خیال رکھنا اور ہمیشہ عدل اور انصاف کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، اور جو بھی ارننگ آپ اپنے آن لائن بزنس سے کر رہے ہیں اس کو چیریٹی میں بھی یوز کرنا، تاکہ سوسائٹی پر بھی اس کا اچھا اور پازیٹیو امپیکٹ پڑے۔ اب بات کرتے ہیں خواتین کے بزنس یا کام کرنے کے بارے میں۔ تو ایک بات ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں خواتین کی حیثیت بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں بھی عورتوں کی عزت، حقوق اور اہمیت کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بہت سارے حقوق دیے گئے ہیں، جن میں ان کی تعلیم، روزگار، سیاسی حصہ داری اور میراث وغیرہ شامل ہیں۔ اسلام میں عورت کے پردے کا بھی اہم مقام ہے جو ان کی عزت اور حیثیت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسلام مرد اور عورت دونوں کو بلند رتبہ دیتا ہے اور دونوں کو ہی اعلیٰ مقصد اور کردار سے روشناس کراتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، لوگوں، ہم نے تم کو مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا،
اور تمہاری قومیں برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس چیز میں خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی اس کی ہوس مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور خدا سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس سب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو بزنس کرنے کی یا اکنامک ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کی پوری اجازت ہے۔ ان فیکٹ اسلامک ہسٹری میں آپ کو بہت سی کامیاب خواتین ٹریڈرز اور بزنس وومن کی ایگزامپل ملے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سی خواتین اکنامک ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتی تھیں، جیسے فارمنگ، ٹریڈنگ یا گھر پر سلائی کڑھائی کے کام کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بزنس وومن تھی، اور ان کی اپنی کمیونٹی میں کافی عزت تھی۔ اس سے بڑا کوئی اور واقعہ نہیں ہو سکتا یہ بتانے کے لیے کہ خواتین بزنس کر سکتی ہیں یا اکنامک ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتی ہیں یا نہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کوئی بھی بزنس پرمیسیبل ہے اگر وہ اسلامک پرنسپلز کے اکارڈنگ ہو۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے جس کی بنسبت پاکستان میں ورکنگ وومن یا فیمیل انٹرپرینورز کا ریشو کم ہے۔ اس وقت نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں فیمیل انٹرپرینورز صرف ٹوٹل پاپولیشن کا 1% ہے۔ ہماری خواتین کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی بنسبت ہماری اکانومی بھی گرو نہیں کر پا رہی ہے۔ کچھ عام مسائل یہ ہیں: کلچرل بیریئرز، لیک آف ایجوکیشن اینڈ اسکلز، جینڈر ڈسکریمنیشن، لیک آف مینٹورشپ، فیملی رسپانسبلٹیز۔ ہماری سوسائٹی میں آج بھی گھر سے باہر کام کرنے والی خواتین کو صحیح طرح انکریج اور مینٹورشپ نہیں دی جاتی۔ عورت کو مرد سے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ انویسٹرز زیادہ تر ایک اسٹرانگ بزنس مین کو سجیسٹ کرتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنی اسکلز اور بزنس اسٹریٹجیز کو امپروو کریں اور جینڈر ڈسکریمنیشن جیسے مسئلے کا خاتمہ کریں۔ ایک عورت ماں بھی ہے، بیٹی بھی، بہن بھی، اور اس کو ہر دن نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایز اے بزنس وومن یا انٹرپرینور یا ایز اے ورکنگ وومن بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ بزنس لائف اور پرسنل لائف میں بیلنس رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ایز اے بزنس وومن وہ اپنے ڈیسیجنز سوچ سمجھ کر لیں، اپنی پلاننگز اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور یہ نوٹ کریں کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے کام کرنے والی خواتین کو اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہوگا اور صبر و ہمت سے ہر مشکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ سب کو آج کی ہماری ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔